اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم آج ایک بار پھر اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کائنات انسانیت پر کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار اور بے بہا نعمتوں سے نوازا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان نعمتوں کے تصرف کا بھی سلیقہ ہمیں سکھایا، اور سمجھایا۔ اللہ کریم نے انسان کو احسن تقویم کے مقام پر پیدا کیا، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اشرف المخلوقات کے مقام پر پیدا کیا، اور اس احسن تقویم کو احسن زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کہ اس شاہکار رب ذوالجلال کو جسمانی اور روحانی طور پر کس طرح سے اس زندگی کو گزارتے ہوئے تندرست و توانا بھی رکھنا ہے، اور ہر آلائش سے اور ہر ناپاکی سے پاک بھی رکھنا ہے، اور پاک اور مطہر ہو کر تقویٰ کے مقام پر فائز بھی ہونا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں روحانی پاکیزگی اور روحانی بلندی، روحانی عظمتوں کا راستہ بھی ملتا ہے، اور جہاں روحانیت کی عظمت اور اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے، تو وہاں پر جسمانی اعضاء سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ان کو بھی تندرست و توانا اور طاقتور رکھنے کا راستہ بھی ہمیں حیات طیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احسن تقویم کو عروج اور کمال تک پہنچانے کے لیے اور اس مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اسی مقام پر قائم رہتے ہوئے اس مختصر زندگی کو گزار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کامیاب و کامران انعام یافتہ مقام حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کامل و اکمل نمونہ اور راستہ عطا فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جسم کی تندرستی کے لیے، اس جسم کی صحت کے لیے جس کو اللہ پاک نے احسن تقویم کے مقام پر پیدا کیا، اگر ہم خواہاں ہیں تو پھر ہمیں یقیناً ایک ہی در پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور ایک ہی ہستی کو دیکھنا لازم ہوتا ہے، وہ در ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں کوئی ایسی چیز استعمال نہیں فرمائی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور باقی معاملات میں کہ جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہو۔
اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھا بھی دیا تھا، بتا بھی دیا تھا کہ اس جسم کو تندرست اور قائم رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے زندگی بھر وہ شے استعمال نہیں فرمائی جس سے اس جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچے۔ جیسے ایک مثال عرض کرتی ہوں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ آج دل چاہتا ہے کہ دودھ میں گندے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی جائے۔ اب ایک صحابی یہ بات سن کر اپنے گھر دوڑے گئے، جا کے اپنی بیوی سے فرمایا کہ فوراً دودھ میں آٹا گوندو اور روٹی پکا کے فوراً دو، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور پیش کرنی ہے۔ روٹی پکوا کے لے آئے، لا کے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کر دیا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ دودھ میں گندے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا، روٹی کی طرف دیکھا، فرمایا کہ دل چاہتا ہے مگر کھاؤں گا نہیں۔ اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ یہ روٹی پیٹ میں جا کر، معدے میں جا کر فائدہ نہیں دے گی بلکہ نقصان دے گی، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ آٹے میں دودھ ڈال کر جب اس کو گوندا جائے تو وہ روٹی ہیوی ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، اور بوجھل چیز جو ہے ہمیشہ معدے کو تکلیف پہنچاتی ہے، معدے کو بیمار کرتی ہے، معدے کو محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں معدہ بیمار ہوتا ہے۔ جب معدہ بیمار ہوتا ہے تو پھر سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ معدے پر ہی سارے جسم کا انحصار ہے، سارے جسم کو خوراک جو ملتی ہے وہ معدے سے ہی تیار ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ اس کا نقصان ہے، معدے کو فائدہ نہیں ہے، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ یہ روٹی کھا کر نہ میں اپنے معدے پر ظلم کر سکتا ہوں اور نہ ہی اپنی امت کو یہ سنت ادا کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے یہ روٹی کھا لی تو پھر میرے امتی بھی میری سنت سمجھ کر کھائیں گے۔ یہ طبیب اعظم نے ہمیں نسخہ دیا کہ احسن تقویم کو طاقتور کیسے رکھنا ہے، کہ کوئی ایسی چیز کھانے میں بھی استعمال نہیں کرنی کہ جس سے اس جسم کو نقصان ہو، کیونکہ یہ جسم اللہ رب العزت نے بڑی چاہتوں سے، بڑی محبتوں سے اور بڑی آرزوؤں سے بنایا ہے، اور اللہ کی چاہت ہے کہ یہ جسم جو ہے مومن کا، بالخصوص مومن کا جسم جو ہے یہ طاقتور رہے، مضبوط رہے، اور اللہ کے ذکر کے قابل رہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے زندگی بھر میدہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ ستو استعمال فرمائے، اور جو کے آٹے کی روٹی، جو کا آٹا استعمال فرمایا، موٹے آٹے کی روٹی، انچنے آٹے کی روٹی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں معدے کے لیے بہت بڑا فائدہ ہیں، کہ زود ہضم ہے اور معدے کو ہر قسم کی غلاظتوں سے صاف اور پاک کر دیتی ہیں۔ حضور نے ایسی چیزیں استعمال فرمائی، پھر کھجور کا استعمال فرمایا، کلونجی کا استعمال فرمایا، شہد کا استعمال فرمایا، زیتون کا استعمال فرمایا، تو ان چیزوں کا استعمال فرمایا کہ جن سے پورے جسم کو فائدہ پہنچے، اور زندگی بھر ایسی چیز استعمال نہیں فرمائی کہ جس سے اس جسم کو نقصان پہنچے، تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے کبھی بیمار نہ ہوں۔ جو حضور کی سنت پر عمل کریں گے وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اب ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ لیں تو کوئی چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہوتی ہے، اسی مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے تو وہ چیز زیادہ دیر پا ثابت ہوتی ہے۔ اس کا استعمال اسی مقصد کے لیے ہو جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، بنائی گئی ہے، تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی، جلدی خراب نہیں ہوتی، اور تندرست رہتی ہے،
صحیح رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، اور جو ہی اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹایا جائے تو وہ خراب ہو جائے گی، وہ تندرست نہیں رہے گی، صحیح نہیں رہے گی، سلامت نہیں رہے گی۔ مثلا ایک کپڑے دھونے والی مشین ہے، اس کا مقصد کپڑے دھونا ہے، اگر کوئی اس میں کپڑے دھونے کے بجائے آٹا گوندھنا شروع کر دے، اس کے مقصد سے ہٹ کر اس کو استعمال کرے تو وہ خراب ہو جائے گی، سلامت نہیں رہے گی۔ اور جو چیز بنانے والا ہوتا ہے، اس کی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے استعمال اس کو کس استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے وہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، سب کچھ سمجھاتا ہے کہ یہ چیز اس لیے استعمال بنائی گئی ہے اور اس کا یہی استعمال ہوگا تو یہ تندرست رہے گی، اگر استعمال سے ہٹے گی تو یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو انسان جو احسن تقویم کے مقام پر پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس لیے اس رب کریم نے اس انسان کے ہر عضو کے استعمال کا بھی طریقہ اور سلیقہ خود سمجھایا، اور اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، تو پھر آؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو، مصطفیٰ کے کھانے پینے کو دیکھو، سونے جاگنے کو دیکھو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، لباس کو دیکھو، خوراک کو دیکھو، گفتار کو دیکھو، معاملات کو دیکھو، عبادات کو دیکھو۔ جو کچھ میرا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کرتا ہے وہی کرتے جاؤ گے تو پھر تمہاری روح بھی تندرست رہے گی اور جسم بھی تندرست رہے گا۔ اب انسان کے منہ میں زبان ہے، بڑا اہم ترین جز ہے یہ جسم کے اندر، اور زبان کو جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک مصیبت اور آزمائش کلام کے سپرد ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں یا کسی آزمائش میں آ گئے ہیں تو وہ کلام کے سپرد ہوتی ہے، یعنی زبان جو کچھ بولتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پر مصیبت آتی ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک منہ میں زبان کو رکھنا چاہا، حضرت آدم سب سے پہلی تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسانوں میں، تو ان کے منہ میں جب زبان کو رکھنا چاہا تو زبان سے فرمایا کہ اے زبان، تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرے نام کے سوا کسی اور کا نام نہ لے۔ اب یہ زبان کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور میرے کلام کے سوا کسی کوئی کلام نہ پڑھے۔ اگر اس کے علاوہ تو نے کچھ اور کیا، یعنی میرے نام اور میرے کلام کے سوا کچھ اور کیا، تو باقی اعضاء بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، باقی اعضاء بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو زبان کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ زبان اللہ کے ذکر کے لیے پیدا کی گئی، اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اس زبان کے ساتھ، فاذکرونی اذکرکم، اور جب تم میرا ذکر کرو گے اس زبان کے ساتھ، اس زبان کے مقصد کو پورا کرو گے، مقصد تخلیق کو پورا کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ میں بھی تمہارا ذکر آسمانوں پہ فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ تو اس زبان کو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اگر وہ مقصد پورا ہوتا ہے تو پھر یہ زبان بھی تندرست ہے اور انسان بھی تندرست ہے۔ یہ ہماری زندگی کے تجربات بھی ہیں کہ اگر ہم اس زبان سے بہت زیادہ فضول باتیں کر لیتے ہیں یا
चुगलियाँ कर लेते हैं दूसरों की बैठ के, किसी को बुरा भला कह लेते हैं, तो फिर हमारे दिल पे बोझ पड़ता है, दिल पे बोझ पड़ता है और एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। और ऐसी टेंशन और बेसुकूनी क्रिएट होती है कि फिर उसका हमें कुछ हल नज़र नहीं आता। तो इस ज़ुबान को जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। फिर हमारी आंखें हैं, नज़र है, जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इनको पैदा फरमाया उस मकसद में अगर इस्तेमाल होती है, अल्लाह पाक ने सब कुछ वाज़े फरमा दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से, कुरान करीम में सब कुछ वाज़े फरमा दिया कि इस आँख से क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते। हर हराम चीज़ को देखने से मना फरमाया, हर हराम रिश्ते को देखने से मना फरमाया और वाज़े तौर पे फरमा दिया कि अपने मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें, गैर औरतों की तरफ ना देखा करें, और औरतों से कहें कि अपनी नज़रें नीची रखा करें, गैर मर्दों की तरफ ना देखा करें। फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? आज हमारे सामने सोशल मीडिया मौजूद है और हर किस्म का मीडिया मौजूद है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि तबाही मुसलमानों का मुकद्दर बन गई है। और इसकी वजह क्या है कि इस जिस्म के हर उज़्व का वो इस्तेमाल हो रहा है कि जो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से अपोजिट है, दुश्मनी में है, अल्लाह की दुश्मनी में है, नौज़ बिल्लाह। हराम में इस्तेमाल हो रहा है, सरेआम इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें जो सिर्फ़ उन पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरे पर बरसती हैं। और इसका सबब क्या है? इसका सबब अल्लाह ताला की वो नाराज़गी है कि जिस मकसद के लिए तुम्हें आज़ाद दिए गए उस मकसद से हट कर बल्कि बिल्कुल उसकी अपोजिशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। आँखों का इस्तेमाल हराम, ज़ुबान का इस्तेमाल हराम, कानों का इस्तेमाल सुनना है वही जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ इन कानों से कुछ सुन नहीं सकते, वो भी उलट इस्तेमाल हो रहा है। हाथों का इस्तेमाल और जो खुराक पेटों में जाती है उसकी आमदनी, जिस आमदनी से वो खुराक खाते हैं वो भी हराम, नऊज़ बिल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बचाएं हराम से। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर ज़ुबान का इस्तेमाल वो नहीं होता जो अल्लाह पाक की चाहत है, जिस मकसद के लिए ज़ुबान को बनाया गया, तो उसके नतीजे में पूरा जिस्म और पूरी ज़ात मुसीबत का शिकार होती है। तो जब पूरे जिस्म का इस्तेमाल ही गलत होगा, हराम होगा, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वो इंसान कभी सुकून की नींद सो सकेगा? और इसका हम देख रहे हैं, इसकी मिसालें यूरोप में, गैर मुस्लिमों में, कि जहाँ उनको शऊर ही नहीं और जिस्म का इस्तेमाल इतनी बेदर्दी से बेदरेग हराम के रास्ते पर होता है, तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ कितनी बेसुकून हैं। उनको तो छोड़े, गैर मुस्लिम हैं, उनको इस्लाम की समझ नहीं। अब तो इस्लाम में दाखिल होने वाले नाम के मुसलमान, इनके अंदर भी वो सारी बुराइयाँ मौजूद हैं कि जिनमें अल्लाह की हर नेमत का उलट इस्तेमाल हो रहा है, हराम इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, इसी बात का नतीजा है कि आज इतनी बेसुकूनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर नेमत को, जो बेशुमार बेबहा नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई, हर नेमत के इस्तेमाल को, उसका इस्तेमाल करते हुए उसका सही हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की मर्ज़ी में हम चलें, अल्लाह की मर्ज़ी में बोलें, अल्लाह की मर्ज़ी में सोएं, अल्लाह की मर्ज़ी में जागे। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा भी है, बड़ी अहम बात है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान भी है कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए। और उन लोगों की तारीफ़ अल्लाह पाक ने फरमाई जो सुबह सहरी के वक्त उठकर अल्लाह की याद में रोते हैं,
قیام کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتیں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور پھر سحری اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سوتے ہیں، سحری اٹھ کے رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے، تہجد کے وقت اٹھا جائے۔ اب اس کے اندر روحانی بلندیاں بھی اور جسمانی طاقت بھی، جسمانی صحت بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت میں، ہر ارشاد میں جہاں روحانی عظمت ملتی ہے وہاں جسمانی قوت، جسمانی صحت کا پیغام بھی ملتا ہے۔ اب ڈاکٹرز نے جو سرچ کر کے ہمیں پیش کیا کہ رات پہلے پہر سونے والے، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً جو سو جاتے ہیں، تو ان کے جسم کے اندر خون پیدا کرنے والے خلیات اس وقت فوراً حرکت میں آتے ہیں اور وہ خون پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عمل 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جسم کے اندر تازہ خون پیدا ہوتا ہے جب عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں عشاء کے بعد۔ اور جو جاگتے رہتے ہیں زیادہ دیر تک، بیدار رہتے ہیں اور ادھر ادھر فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ ٹائم گزرنے کے بعد، مثلا 9 بجے کا ٹائم ہے سونے کا یا 10 بجے کا ٹائم ہے سونے کا، ارلی ٹائم، تو اس میں اگر جاگتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو پھر وہ خلیات ڈیڈ ہو جاتے اور کام نہیں کرتے۔ پھر انسان اگر 12 بجے 1 بجے سوتا ہے تو وہ خلیات ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا کام ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان جب دیر سے سوتا ہے اور صبح دیر سے اٹھتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب خون کی کمی آج کل بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آئی، اور اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اور پھر جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد پڑھا کرو، یہ نفل عبادت ہے تمہارے لیے، زائد عبادت ہے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں مقام محمود پر پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ، جو تہجد ادا کرے گا اس کو مقام محمود پر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ روحانی فائدہ ہو گیا۔ اور جسمانی فائدہ اسی عمل سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بھی ہے، چاہت بھی ہے، فرمان بھی ہے، اسی عمل سے جو جسمانی فائدہ ملا، وہ کیا ملا؟ وہ آج کا ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت اٹھ کر صرف آدھے گھنٹے کے لیے اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اٹھ کے چلتا پھرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اس وقت کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس کو پورے دن کی ورزش کا فائدہ مل جاتا ہے، پورے دن کی ورزش کا فائدہ مل جاتا ہے۔ اب آج لوگ ورزش کے لیے جم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پارکس ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اگر صرف اس بات پر ہم عمل کر لیں، اللہ کی فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، کہ رات کو جلدی سوئیں اور تہجد کے وقت اٹھیں، نماز بھی ادا ہو جائے، مقام محمود بھی مل جائے، اور ہمارے جسم کو سارے دن کی ورزش کا فائدہ بھی مل جائے، کیونکہ اس وقت آکسیجن اس طرح سے برس رہی ہوتی ہے، اس طرح سے فضا میں موجود ہوتی ہے کہ جتنی چاہے انسان آکسیجن حاصل کر لے۔ اور جو دن گزرتا جاتا ہے، پھر رات آتی ہے تو آکسیجن میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ کا دور آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اور حضور کے فرمان میں، حضور کے حدیث مبارکہ میں روحانی فائدے اور جسمانی فائدے دونوں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا
کہ میرے بندو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آؤ روحانی بلندی، جسمانی طاقت، جسمانی صحت، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے آؤ ہر وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرو، حضور کی سنتوں کو دیکھا کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ ہر نعمت کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ہر نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا۔ اور دوستو یہ فرض ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر بھرپور ادا کیا جائے۔ اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ پاک نے جو جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں اس پر ان کا ذکر کرتے رہا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ہم شکر بھی ادا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور شکر سب سے بڑا یہی ہے کہ ان نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں پر ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ خالص ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور بغیر کسی تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر شکر لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے بہت بڑی کہ انسان پانی پی بھی سکے اور پھر اس کو نکال بھی سکے صحت کے ساتھ، جسم سے باہر بھی نکال سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو کہ اس کو پیشاب کی تکلیف ہو، پیشاب نہ آ رہا ہو، تو وہ پانی زیادہ پی سکے گا؟ نہ پانی زیادہ پی سکے گا، اور پھر پیشاب کی بھی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جو پانی پی سکتا ہے اور اس کو جسم سے خارج بھی کر سکتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کا وہ کثرت سے شکر ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایک نعمت کو سمجھے اور ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ آج کا ہمارا قرآن کریم کا سبق سورہ توبہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ 7واں رکوع، سورہ توبہ کا 7واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں جنگ تبوک کی تیاری کے وقت منافقین کا ساتھ چھوڑنا اور اللہ رب العزت کا ان کو سزا سنانا کہ اگر یہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی بات نہیں، میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہوں۔ منافقین کے بارے میں تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو آپ نے اجازت نہیں دینی تھی، کیونکہ انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے رکنے کی تو پھر منافقین اور صادقین کی، مومنین کی، متقین کی چھانٹی ہو جاتی۔ اور جو مسلمان نہیں جانا چاہتے تھے صحابہ کرام میں سے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے جب ایک وارننگ کی کہ نہیں جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہے، اور جب وہ وارننگ سنی سب نے تو پھر سب کے سب تیار ہو گئے، اور تین کے علاوہ ان کا ذکر ابھی آئے گا آگے، اور جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ منافقین اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں
خوشی پہنچتی ہے تو غم زدہ ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بیماری ہے دل کی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، کوئی مصیبت ملتی ہے وہ بھی، خوشی ملتی ہے وہ بھی، ہمارا اللہ پر توکل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمیں ملتی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے المؤمنون، مومنوں کو. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ مومن کامل وہی ہے جو ہر خوشی کے وقت بھی، ہر غمی کے وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہے. خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے لیے اس خوشی کو منتخب فرمایا. اور اگر غم ملتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور شکوہ نہیں کرتا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. قُلْ، آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، حل کیا، تربصون تم انتظار کر رہے ہو. کن سے کہہ دیجئے؟ ان منافقین سے. منافقین کا یہ شیوا تھا، منافقین کی یہ خصلت تھی کہ وہ انتظار میں رہتے. مسلمان مجاہدین جنگ پر چلے جاتے تو وہ انتظار کرتے، اور اگر مسلمانوں کو خوشی پہنچتی، فتح مل جاتی، مال غنیمت مل جاتا تو ان کے گھروں میں سوگ پڑ جاتے. اور اگر شہید ہو جاتے، مسلمان شہید ہو جاتے، نقصان ہو جاتا، تو پھر ان کے گھروں میں گھی کے چراغ جلنے لگتے، خوشیاں مناتے. اللہ پاک فرما رہے کہ آپ ان سے پوچھئے، فرما دیجئے کہ کیا تم انتظار میں ہو بنا ہمارے لیے، الا احدى الحسنیین، مگر دو خوبصورت باتوں کے لیے. یعنی کیا تم ہمارے لیے دو خوبصورت انجاموں کے منتظر ہو؟ اب دو خوبصورت انجام کون سے ہیں؟ کہ مسلمان اگر میدان جہاد میں جاتا ہے، دشمن اسلام سے لڑتا ہے، تو اگر وہ مارا جاتا ہے تو اس کے لیے شہادت کی خوشخبری ہے، یہ خوبصورت انجام ہے. اور اگر وہ فتح یاب ہو کر واپس آتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے، یہ بھی ایک بہت خوبصورت انجام ہے. تو کیا ہمارے دو خوبصورت انجاموں کا انتظار ہے تمہیں؟ کہ وہ انجام کیا ہوں گے؟ کہ یا تو ہم شہید ہوں گے، اور شہید کا مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کتنا بڑا ہے کہ جب شہید کو شہادت کے بعد جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کو بلا حساب بے شمار جنت مل جاتی ہے، حوریں مل جاتی، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ اداس بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے کہ اسے پوچھو اداس کیوں ہے، اس کو کیا نہیں ملا؟ تو شہید فرماتا ہے کہ فرشتوں سب کچھ مل گیا، مگر جو لذت مجھے شہادت کے وقت نصیب ہوئی تھی وہ جنت میں نصیب نہیں ہے. وہ لذت کیا تھی کہ جب میرے جسم کو کاٹا جا رہا تھا، میری روح پرواز کر رہی تھی، تو میرا رب مجھے بار بار اپنے جلوے دکھا رہا تھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ساتھ وفا کا صلہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ وفا کا صلہ ہے، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ وفا کا صلہ ہے. کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایک بندہ جب اپنی جان قربان کر، سب سے پیاری تو جان ہوتی ہے، سب کچھ تو وہ قربان کر کے سرحد پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، دشمن کے مقابل کھڑا ہو چکا ہوتا ہے، اور آخر کار اپنی پیاری جان بھی پیش کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے میری خاطر سب کچھ قربان کیا، اپنی جان بھی پیش کر دی، تو آجا پھر اس کا صلہ دیکھ لے کیا ہے. اس کا صلہ کروڑوں جنتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ شہید کو جب روح اس کی رخصت ہوتی ہے، اس وقت اللہ رب العزت کا 70 بار دیدار نصیب ہوتا ہے.
ایک مومن کو اگر ایک بار بھی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی اور ہر عظمت اس کو نصیب ہو گئی۔ تو جس خوش نصیب کو 70 بار اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اور یہاں تو ہے بھی صحابہ کرام کہ جن سے اوپر کوئی مومن ہے ہی نہیں شان میں، اور اگر مومن زندہ واپس آتا ہے، شہید نہیں ہوتا، اس کو فتح نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر بھی وہ غازی کہلاتا ہے، غازی کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ہماری 2 بھلائیوں کا انتظار ہے تمہیں، 2 اچھے انجام کا انتظار ہے تمہیں، ان کے تو ہم خواہاں ہیں، ہر وقت ہماری خواہش ہے۔ ہر مومن جب لڑنے کے لیے نکلتا ہے دشمن اسلام سے اور افواج اسلام اور مجاہدین اسلام کے لشکر کا حصہ بنتا ہے تو خدا کی قسم اس کے پیش نظر کچھ نہیں ہوتا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صرف شہادت پیش نظر ہوتی ہے تو جو جا ہی شہادت کے سودے کے لیے رہا ہے تو وہ اس کو اس شہادت کا غم کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ ان کو فرما دے، اللہ پاک فرما رہے کہ ان کو فرما دے کہ تم ہماری 2 بھلائیوں کے انتظار میں، ہمارے لیے تو دونوں صورت بھلائی ہے، ہماری تو خواہش ہے شہید ہونا، اور ہم تمہارے انجام کے انتظار میں ہیں۔ اَن يُصِيبَكُمْ کہ پہنچے گا تمہیں عذاب، اللہ پہنچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ بعذاب من عنده، بعذاب عذاب من عنده اپنی بارگاہ سے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب پہنچے گا۔ فَتَرَبَّصُوا پس تم انتظار کرو، تربصوا یہ فعل امر ہے، پس تم انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو ہمارے انجام کا ہے۔ ہمارا انجام تو ہر 2 صورت اعلیٰ و افضل ہے، احسن ہے۔ انا بے شک ہم معکم تمہارے لیے متربصون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، ہم تمہارے انجام کا انتظار کرنے والے ہیں اور تم ہمارے انجام کا انتظار کرو۔ قل آپ فرمائیے، انفقو خرچ کرو، یہ بھی فعل امر ہے، طوعاً خوشی کے ساتھ، او کرہن یا ناخوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم ہرگز بھی، لن یتقبل ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، منکم تمہاری طرف سے، انکم اس لیے کہ بے شک تم کنتم قوما فاسقین تم ایک فاسق قوم ہو، تم ایک نافرمان قوم ہو، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی خرچ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب منافقین نے یہ بھی ایک چال چلی کہ ان کا جو رئیس المنافقین تھا جد بن قیس، وہ اس نے سوچا کہ کچھ بدنامی کم کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہم اپنا مال پیش کرنے کے آفر کر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ حضور ہم خود تو نہیں جا سکتے، آپ ہماری طرف سے یہ مال قبول فرما لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو فرما دیں کہ تمہارا مال بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، مال خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اس لیے تمہارا مال ہم قبول نہیں کریں گے، یہ بھی لے کے دفع ہو جاؤ اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما منعہم، اور کس چیز نے روکا تھا ان کو، کس چیز نے منعہم روکا تھا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم کہ قبول کیے جائیں منہم ان کی طرف سے نفقاتہم ان کے مال، یعنی کس چیز
کی رکاوٹ تھی ان کے مال قبول نہ ہونے میں، الا انہم کفرو، صرف یہ کہ بے شک انہوں نے کفر کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، و برسول ہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی پہلی بات یہ وجہ کہ منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اب انکار کرنے کا مطلب کیا کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس حکم کو ماننے والے نہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ ولا یاتون، اور نہیں آتے وہ الصلاۃ، نماز کی طرف، الا مگر، وہم، اس حال میں کہ وہ کسالى، سستی کرتے ہیں نماز میں، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے اور انتہائی سستی دکھاتے ہیں نماز پڑھنے میں، اس لیے بھی ان کے مال قبول نہیں ہوتے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ وجوہات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا کوئی انکار کرے مسلمان ہو کر، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو اور اللہ کے حکم بھی نہ مانے، بلکہ اپنی مرضی کرے، اپنے نفس کی حکم اور اس کی غلاظتوں میں پڑے کہ جو نفس حکم کرتا ہے میں تو وہی کرنا ہے، فیشن بھی کرنا ہے، جسمی عیاں کرنا ہے، بے پردگیاں بھی کرنی ہے، اور خرافات اور فضولیات میں بھی زندگی گزارنی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی سنت ہے، سیرت ہے، اس پر خدا نخواستہ عمل نہیں کرنا ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ یہ پہلی نشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقات قبول نہ ہونے کی۔ اب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو یہ نشانیاں ہم دیکھ لیں۔ پہلی نشانی یہ کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا اور اپنی مرضی کرنا، اور دوسرا نماز میں سستی کرنا، نماز پڑھنے میں سستی کرنا، اور سستی کرتے کرتے نماز کی طرف آنا، اور تیسری بات یہ کہ ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم کارہون، اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ خرچ خوشی سے نہیں کرتے بلکہ ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں، سوچ سوچ کے، یا اس طرح کی مجبوری دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچے ہو جائیں، سچے ہونے کے لیے، یا اپنا کوئی دوسرا رنگ دکھانے کے لیے، اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے، تو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں ہیں، اور اس میں دکھلاوا بھی آ جاتا ہے کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر ان کا خرچ کیا ہوا مال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں کا دل دکھائے، کسی کا حق مارنے والا ہو، حرام کھانے والا ہو، کمانے والا ہو، اس کا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری باتیں کس میں آتی ہیں؟ یہ کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ان کے مال نہ قبول ہونے کی وجوہات ہیں۔ تو اب اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے سارے غلام قیامت تک آنے والے، ان کے لیے نصیحت کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فلا، پس نہ، تعجبک، آپ کو تعجب میں ڈالے، اموالہم، ان کے مال، کثرت اموال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں۔ ان کے مال یعنی کثیر مال، مال کے ڈھیر، اور ان کی کثیر اولادیں، ان کے بیٹے، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ ان کو اللہ پاک نے مال بھی کثیر دیا ہے اور بیٹے بھی بہت سارے دیے، اولاد بھی کثیر دی ہے، اور ہمیں مال بھی کم دیا ہے اور ہماری اولاد بھی کم ہے، ہمارے پاس بیٹے بھی نہیں ہیں یا ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس بات کی طرف آپ نے نہیں آنا کہ کیا وہ اللہ کے زیادہ پیارے، ان کو زیادہ دیا ہے اور ہم کم پیارے ہیں، ہمیں کم دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے اس بات کی طرف آپ نے سوچنا بھی نہیں۔
اس لیے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ مال اور اولاد کے ساتھ۔ مال اور اولاد ان کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی عطا وہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت بن کے ملے۔ مال بھی اگر اللہ کی رحمت بن کے ملتا ہے تو وہ انسان خدا کا پیارا ہے، جس کو مال بھی اللہ کی رحمت بن کے ملتا ہے، اولاد بھی اللہ کی رحمت بن کے ملتی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اور اس کے اللہ کی رحمت ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے مال اور اولاد کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرمانے کہ ان کے مال بے شک ڈھیروں ہوں، ارب پتی ہو جائیں، ان کے بیٹے آگے، ان کی اولادیں بے شک ڈھیروں ہوں، لیکن یہ سب کچھ ان کے عذاب کا وسیلہ ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کے ذریعے سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں گے ان کے سانس، تزحقہ نکلیں گے، انفسہم ان کی جانیں، وَهُمْ کافرون، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب اندازہ کر لیں ہم کہ اگر کسی کو بہت تھوڑا ملا دنیا میں، مال بھی تھوڑا ملا، اولاد بھی تھوڑی ملی، مگر وہ اللہ کی پسند میں ہے سب کچھ، اللہ کی رحمت میں ہے سب کچھ، اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی رحمت ہے۔ اور جس کو مال و اولاد بھی کثرت سے ملے اور نعوذ باللہ وہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کے لیے ان چیزوں کو عذاب مقرر کر دیا گیا، اور پھر اس کا خاتمہ بھی نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ منہ کفر پر ہوا، تو پھر ہمیں کون سا انجام چاہیے، کون سی زندگی چاہیے؟ یقیناً ہمیں اللہ رب العزت کی پسند کی زندگی چاہیے، اس میں جو ہمارا رب چاہے ہمیں عطا فرمائے، جو چاہے نہ عطا فرمائے، ہم اس پہ راضی رہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ اللہ پاک منافقین کے پردے اٹھا اٹھا کے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی یہ اندر سے یہ ہیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین اپنی کریم النفسی کے سبب سے ان کی باتوں میں یقین نہ فرمائیں۔ یحلفون، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہم لمنکم، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ہی میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ نہیں ہے یہ تمہارے اندر سے، تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، ولیکنہم، اور لیکن وہ قوم، ایسی قوم ہے، یفرقون، جو ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو ڈرنے والے ہیں، یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، تو اس لیے یہ تم میں سے نہیں ہے، اور تمہارے پاس تو ڈر کبھی آ ہی نہیں سکتا، مومن تو کبھی ڈرتا ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم کہ مال اور اولاد جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ مال اور اولاد جو اللہ کی راہ میں کام نہ آئے وہ عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس لیے اللہ والے، اللہ کے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہی مال دے جو تیری راہ میں خرچ ہو سکے، وہی مال دے جو تیری راہ میں خرچ ہو سکے، اور وہی اولاد دے جو تیری راہ میں تیرے دین کے کام آ سکے۔ تو اس لیے کہ وہی مال اور اولاد رحمت ہے جو اللہ کی راہ میں کام آئے۔ تو ان منافقین کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مسلمانوں کے لشکر میں
ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ تو ڈرپوک بہت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ منافق ہے، کافر ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے کہ وہ اندر سے بہت ڈرپوک ہوتا ہے، اور مومن فقط مومن ہے جو نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جرری ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم 1500 سال کی تاریخ اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سپہ سالار، مومن سپہ سالار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آج تک جتنے مومن سپہ سالار گزرے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے تو خیبر کا قلعہ آپ کی ایک ضرب نے اکھاڑ دیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے تو انہوں نے ایک قلیل لشکر کے ساتھ ایک کثیر فوج پر حملہ کیا اور انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے۔ اسی طرح محمد بن قاسم ہے، ارطغرل الغازی ہیں، جتنے بھی اسلام کے سپہ سالار ہیں، مجاہدین ہیں، سب بے خوف ہوتے ہیں، اس لیے کہ خوف اس کو ہوتا ہے جس کو مرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ہم تو میدان میں نکلتے ہی شہادت کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ تم تو کبھی موت سے ڈرتے نہیں، اور یہ تو بیچارے ڈرتے کانپتے، ان کی جانیں نکل جاتی ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کانپتے ہوئے کہ لو یجدون، اگر مل جائے ان کو، ملجأن کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی غار چھپنے کی جگہ، او مدخلن یا کوئی بیٹھنے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ تو اس کی طرف بھاگتے ہیں، اس کی طرف منہ پھیر لیں گے، وہم یجمحون اور منہ زوری کر رہے ہوتے ہیں، منہ زوری کرتے ہوئے اس کی طرف بھاگ پڑیں گے، منہ پھیر لیں گے اگر ان کو کوئی بھی پناہ گاہ مل جائے۔ تو ایسے ڈرپوک لوگوں کا لشکر اسلام میں رہنا ہی نقصان دہ ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، اب اللہ پاک ان کی ساری خصلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَلْمِزُكَ، جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، طعنہ زنی کرتے ہیں آپ پر، فی صدقات، صدقات کی تقسیم کے بارے میں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ یہاں صدقات سے مراد ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ جب آتی ہے بیت المال میں تو اس کی تقسیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو حضور سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ کون کتنا ضرورت مند ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ تو جب آپ صدقات تقسیم فرماتے ہیں اس میں بھی بولتے ہیں فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا، فَإِنْ، بس اگر اُعْتُوا ان کو بھی دے دیا جائے، منہا اس میں سے، رضوا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْتَوْا، وَإِن اور اگر لم يُعْتَوْا نہ دیا جائے ان کو، منہا اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی خود کو کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو ناراض ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ رضوا راضی ہو جائیں، راضی ہو جاتے، ما جو کچھ آتاہم اللہ ان کو عطا کیا اللہ نے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کیا، وقالو اور کہتے، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، سیؤتینا اللہ ان قریب دے گا ہمیں اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی ہمیں دے گا، انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے تو یہ بہت ہے اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں اور بھی عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اپنی عطا کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ بھی عطا کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو جوڑنا شرک ہے، جبکہ خود اللہ پاک نے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا اور سلیقہ بھی بتایا، سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ایک ہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ عطا کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عطا فرما سکتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لے لے کے حضور امت کو بانٹتے ہیں، اور حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان اللہ معطی و انا قاسم، اور ایک مقام پر ایسے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا رب عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں، اس لیے رسول کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی صاحبان اسلام ہیں کہ جو اس بات کو بھی شرک کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے ہمیں بتایا، تو جو اس بات کا انکار کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہیں فرما سکتے تو وہ جاہل قرآن کا انکار کرے گا، وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرے گا، اللہ کی گواہی کا انکار کرے گا، اور جو اللہ کی گواہی کا انکار کرے پھر وہ مسلمان کہاں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایسے کہا کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کر دے اس پہ راضی رہو، اور کو حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائیں گے، اور بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اب صدقات کے بارے میں جب شکوہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صدقات کی تقسیم کے وہ مقام بھی بتا دیے، مستحقین زکوٰۃ کی بھی وضاحت فرما دی کہ کون کون زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ انما بے شک صدقات، صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصرف کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ صرف للفقراء، فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مسکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور زکوٰۃ کے کام پر جو جانے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کو اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ جن کی دلداری مقصود ہے، مؤلفۃ جوڑنا، قلوبہم جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہیں ان کو اسلام میں لانا ہماری نیت ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ ان کے دل خوش ہوں، متاثر ہوں اسلام سے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وفی الرقاب اور قیدیوں کے لیے، پانچویں نمبر پر قیدیوں کے لیے، والغارمین اور چھٹے نمبر پر مقروضوں کے لیے کہ کوئی قرض میں پھنسا ہو اور اس کا قرض اتر نہ رہا ہو تو اس کا قرض بھی زکوٰۃ سے اتار سکتے ہیں، اور وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مبلغین بھی آ جاتے ہیں،
خطباء بھی آ جاتے ہیں اور طلبہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، کوئی مسافر ہے اس کو راستے میں ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہ محتاج ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین، اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ سارے دوست یہ سماعت فرما لیں کہ آئندہ ہماری کلاس نیکسٹ ویک میں بدھ اور جمعرات 3 بجے، ہر ویک میں بدھ اور جمعرات 3 بجے سب حاضر ہو جایا کریں، اور جہاں تک ہو سکے سب کو دعوت دیں تاکہ ہمیں مل کر قرآن پڑھیں اور اللہ پاک ہمیں اس کے فوائد سے ہمیشہ بہرہ مند رکھیں۔ آمین ثم آمین۔